اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں گزشتہ نشست میں جو بات چل رہی تھی اس کا ایک اہم ترین حصہ یہ بھی ہے کہ ہمارا عقیدہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں کیا ہے کہ وہ اللہ کی ذات سے جدا کوئی چیز ہیں یا عین اللہ تعالیٰ میں شامل ہیں۔ یہ وہ معرکۃ الآراء مسئلہ ہے جس پر امت میں اسلاف نے بھی بہت کچھ لکھا اور ان کے بعد آنے والے ادوار میں بھی بہت کچھ لکھا گیا۔ علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں ایک معرکۃ الآراء ان کی نظم ہے ابلیس کی مجلس شورا، اس میں بھی ایک مصرع لائے ہیں اور اسی طرف اشارہ کیا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہیں صفات ذات حق، حق سے جدا یا عین ذات۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات پر امت میں جتنا کام ہوا ہے اگر ان کو پڑھا جائے تو احساس ہوتا ہے کہ علماء اہل سنت والجماعت رحمہم اللہ اپنے عقیدے کے بارے میں کتنے محتاط تھے، اور جس چیز کا نام تعلیم ہے انہوں نے کتنی عام کی، اور اپنے اپنے حلقوں میں اپنے شاگردوں سے اور مریدوں سے وہ کس طرح اپنے معلم اور مرشد ہونے کا حق ادا کرتے رہے، اور جتنے لوگ ان سے وابستہ تھے ان کے عقیدے کو صحیح رکھنے کے لیے انہوں نے کتنی جدوجہد کی۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاسماء والصفات لکھی، اور اسی طرح قصیدہ نونیہ کا رد لکھا گیا۔ دفع الشبہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، اور دفع الشبہ کے نام سے ہی تقی حسنی کی کتاب ہے جس میں انہوں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ، ابن قیم اور بہت مشہور مفسر ہیں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ پر کڑی تنقید کی۔ ابن حزم نے الفصل فی الملل والنحل لکھی، اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اجتماع الجیوش الاسلامیہ اور الصواعق المرسلہ اور قصیدہ نونیہ لکھا، اور قصیدہ نونیہ کے رد میں پھر بہت سی چیزیں اور لوگوں نے لکھی جن میں علامہ تاج الدین سبکی اور تاج الدین ابی نصر عبد الوہاب بن علی بن عبد الکافی سبکی جن کا پورا نام ہے، ان کی کتاب یا ان کی چیزیں بہت مشہور ہیں، اور جو شخص بھی ان سب چیزوں کو پڑھے گا وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ مسلمان علماء نے اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں جس قدر کسی انسان سے تحقیق ہو سکتی تھی ان لوگوں نے حق ادا کر دیا۔ اس لیے عقیدے کے بارے میں یہ بیانات جو آپ سنتے ہیں اس سلسلے میں ایک تو یہ کہ اس تعلیم کے لیے اتنی جدوجہد کی گئی، اتنی کتابیں خریدی گئیں کہ ان میں ایسے ایسے بیانات بھی آپ کو ملیں گے کہ وہ 5-7 بیانات کی ریکارڈنگ کے لیے 8 سے 10 لاکھ روپے کا خرچ آیا، اور ایک ایک بیان پہ بسا اوقات 2 ہفتے تک صبح سے شام اور شام سے رات تک کتابیں دیکھنے کی نوبت آئی، صرف اس وجہ سے کہ ہم لوگ اپنے عقیدے کو درست کریں، اور جب اللہ کے حضور میں پہنچیں تو ہم سب اس عقیدے کے ساتھ پہنچیں جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اور امت نے جس عقیدے کو ایک نسل سے دوسری نسل کی طرف منتقل کیا ہے۔ صفات باری تعالیٰ کے مسئلے میں ایک اور چیز اور معرکۃ الآراء بحث اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اس کی ذات کا حصہ ہیں یا اس سے جدا ہیں۔ معارف السنن میں
حضرت مولانا سید محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے چوتھی جلد میں اس چیز پر بحث کی ہے. اسی طرح ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الشفاء جو سیرت کی مشہور کتابوں میں سے ہے، اس کی جو شرح نسیم الریاض کے نام سے لکھی ہے اور کمال کی شرح لکھی ہے، اس میں بھی انہوں نے بحث کی ہے. اور اسی طرح پھر اور لوگ بھی بحث کرتے چلے آئے ہیں، اور یہ بحث تھوڑی سی مشکل ہے. کوشش کی جائے گی کہ آپ کے سامنے آسان لفظوں میں بیان کیا جائے، اور جتنا بھی مختصر اس کو رکھا جا سکے ہم کر لیں. اور بات صرف اتنی سی ہے کہ اللہ تعالی کی ذات اور صفات کیا وہ ایک ہی چیز ہیں، یا یہ کہ اللہ کی ذات الگ ہے اور اس کی صفات الگ ہیں؟ آخر عقیدہ کس چیز کا نام ہے؟ امت کا یہ عقیدہ رہا ہے. اہل سنت والجماعت اس عقیدے کو لکھتے رہے ہیں، پرچار کرتے رہے ہیں، اپنی کتابوں میں انہوں نے صراحت کی ہے، اور میرا بھی یہی عقیدہ ہے. اللہ تعالی مجھے اسی پر موت دے اور قیامت میں اپنے حضور اسی عقیدے کے ساتھ واپس اٹھائے اور دوسری زندگی کی راحتیں نصیب کرے کہ اللہ تعالی کی صفات نہ تو اس کی عین ذات ہیں اور نہ غیر ذات ہیں، بلکہ لازم ذات ہیں. یہ ایک جملہ ہے عقیدے کا کہ ہم یہ کہتے ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کی صفات نہ تو اس کی عین ذات ہیں نہ غیر ذات ہیں، بلکہ لازم ذات ہیں. اور یہ لازم ذات ہی کا وہ لفظ ہے جو ہمارے یہاں بھی استعمال ہوا ہے، اور امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں اس لفظ کو تبدیل فرما کر یوں لکھ دیا کہ زائد علی الذات ہیں، یعنی اللہ تعالی کی ذات پر اضافہ ہیں، اس سے مزید ہیں. تو ان کے الفاظ ہوں یا یہ الفاظ ہوں، بہرحال عقیدہ یہی ہے کہ تعالی شانہ کی صفات لا عین ولا غیر، کہ نہ ہی اس کی عین ذات ہیں نہ غیر ذات ہیں، بلکہ لازم ذات ہیں. اب اس عقیدے کی تفصیل اور تشریح سنیے، اور وہ یہ ہے یہ تھوڑا سا مشکل مسئلہ، اس لیے جب تک غور سے نہیں سنا جائے گا اس کا سمجھ آنا دشوار ہے، مگر یہ بہت اہم چیز ہے، اور تعلیم میں اسے اچھی طرح آرام سے، سکون سے، اطمینان سے اور ٹھہر ٹھہر کے سننا چاہیے، تاکہ یہ عقیدہ اس کی وضاحت ہو اور اس عقیدے کو سمجھنے کا موقع ملے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کی صفات ٹھیک اس کی ذات ہوں، یہ بھی نہیں ہے. وہی اللہ ہے، اس کی صفت علم ہے، قدرت ہے، سمع ہے، بصر ہے، کلام ہے، جتنی بھی صفات ہیں اس کی ذات میں شامل ہیں، یہ ہم نہیں مانتے. اسی طرح یہ اس کی صفات اس کی ذات کے علاوہ ہیں، یہ بھی نہیں مانتے، کیونکہ اگر ہم یہ مانیں کہ اللہ کی ذات کے علاوہ یہ صفات ہیں تو ایک تو ہم نے اللہ کو مانا، اوپر سے اس سے الگ ایک اور صفت خدا کی مانی علم، دوسری اور ذات کے بعد دوسری چیز علم مان لی، پھر قدرت، سمع، بصر، کلام، الغرض جتنی آپ گنتے چلے جائیں یہ سب اللہ کی صفات اللہ کے علاوہ مان لی جائیں تو خود بخود یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ پھر خدا ایک نہیں رہتا، بلکہ اللہ تعالی کی صفات بھی ایسی ہیں جن کی عبادت کی جائے تو پھر آپ بڑھا لیجئے 8، 9، 10، 15 معاذ اللہ جتنے مرضی خدا کوئی بنا لے، جب اللہ کی ذات کے علاوہ غیر صفات کو مانا جائے گا کہ اللہ کی ذات کے ساتھ ساتھ اس کی صفات اس سے الگ ہیں، تو اس سے تعدد الہ یا تعدد آلہہ یا بہت سے خداؤں کا ماننا یہ لازم آئے گا، اور یہ وہ شرک کا دروازہ ہے جو مختلف امتوں میں کھلا اور انہوں نے اللہ کی صفات کو اس سے الگ مانا. اور یہ وہ شرک کا ایسا دروازہ ہے جس پر اس سے پہلے بھی ہم مختلف بیانات میں بات بھی کر چکے ہیں، اشارہ بھی کر چکے ہیں. بہت مختصر سی ایک بات یہاں بھی عرض کر دیتے ہیں کہ مثلا عیسائیوں نے جب اس عقیدے کو اختیار کیا اور ان کے علم کلام میں یہ مباحث آئیں
کہ اللہ کی صفات اس کی ذات کے علاوہ ہیں یا اس کی ذات میں شامل ہیں، تو پھر انہوں نے یہ کہا ان کے علماء علم کلام نے کہ خدا کی صفات خدا کی ذات سے الگ ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کی صفت علم اور صفت قدرت اس کو الگ الگ مانا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کی صفت قدرت سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام تھے، اور اللہ کی صفت علم حضرت جبریل امین تھے، اور کچھ نے حضرت مریم کو مانا یا کچھ اور صفات حضرت مریم میں ڈال دیں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اللہ کی عبادت تو کرتے ہی کرتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ اللہ کی صفت قدرت کی بھی عبادت کرو۔ جب تم کہتے ہو کہ خدا کے علاوہ اس کا وجود ہے قدرت کا، تو اس کی بھی عبادت کرو، اور قدرت کا سمبل جو تھے وہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ تو یوں آہستہ آہستہ زمانہ گزرتا چلا گیا، اور ہوتے ہوتے پھر وہ نسل پیدا ہو گئی جس کو یہ سارے فلسفے تو یاد نہیں رہے، بس انہیں یہ یاد رہ گیا کہ کام کرنے والی اللہ کی جو صفت ہے وہ مسیح علیہ السلام ہے۔ تو ہوتے ہوتے پھر ہمارا دور آ گیا جس میں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے ان عیسائیوں میں سے کہ وہ مسیح علیہ السلام کی عبادت کیوں کرتے ہیں، بس وہ کہتے ہیں کہ خدا کا بیٹا ہے، اور مریم جو تھی وہ خدا کی معاذ اللہ بہت زیادہ ایسی برگزیدہ مخلوق تھی جیسے کہ کسی کی بیٹی ہوتی ہے، یا جیسے کہ اس کا اپنی بیوی سے تعلق ہوتا ہے معاذ اللہ۔ تو اس لیے انہوں نے جب اللہ کی صفات کو اللہ کی ذات سے جدا مانا تو یہ شرک کا آغاز تو وہیں سے ہو گیا۔ آئندہ آنے والی نسلیں آہستہ آہستہ اس فلسفے کو بھول گئیں جو ان کے پیشواؤں نے اپنی کتابوں میں تحریر کیا تھا کہ اللہ کی صفت قدرت یعنی مسیح علیہ الصلوۃ والسلام وہ قادر اور وہ قدیر ہونے کے باوجود اللہ کے محتاج ہیں۔ انہوں نے اس عقیدے کو درمیان سے نکال دیا جو ان کے پیشواؤں کا تھا، اور پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مستقل پرستش شروع ہو گئی، یہاں تک کہ اب تو دہریت کا دور آ گیا، اور بیسیوں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں عیسائی اسی پہ جیتے اور اسی پہ مرتے ہیں کہ مذہب کی کوئی اہمیت ہے ہی نہیں۔ یہی حال ہندوؤں کا بھی، کہ آپ میں سے جس کو بھی ہندوستان میں ہندوؤں سے خلا ملا رہا ہے اور واسطہ پڑا ہے، ان کے ہاں دیوی لکشمی اور ہے، یعنی عبادت اگر کرنی ہے دولت کے واسطے سے تو دولت کی جو دیوی ہے وہ اور ہے، اولاد کا خدا اور ہے معاذ اللہ۔ اسی طرح اگر کسی کو اپنی محبت عشق پروان چڑھانا ہے تو اس کے لیے کسی اور کی منت مانیں گے، اولاد چاہیے اور کے لیے، علم چاہیے اور کی منت مانیں گے، عزت چاہیے اور حکومت میں عہدہ چاہیے تو پھر کسی اور دیوتا کی پرستش کریں گے۔ یہ شرک کا دروازہ ہندوؤں میں بھی آج سے کروڑوں سال پہلے جو کھلا ہے یا لاکھوں سال پہلے جو کھلا ہے، تو آغاز یہیں سے ہوا تھا کہ اللہ کی ذات کے ساتھ جو اس کی صفات ہیں وہ اس سے الگ ہیں، یا اس کی ذات کا حصہ ہیں، یا یہ کہ اس کی ذات کا حصہ ہیں بھی اور نہیں بھی ہیں۔ تو اس لیے ایک گمراہی جو یہاں سے شروع ہوئی کہ اللہ کی ذات کے پر صفات کے متعلق کیا کہا جائے، یعنی صفات کو الگ مان لیا جائے، تو جن اقوام نے اللہ کی ذات کے علاوہ صفات کو الگ سے مانا، انہوں نے آہستہ آہستہ شرک شروع کیا، پھر شرک کے لیے مجسمے گھڑے اور تیار کیے، اور پھر انہوں نے اللہ کی شان میں وہ گستاخیاں کی کہ تعالی اللہ عما یقول الظالمون علوا کبیرا، اللہ تعالی کی ذات بہت بلند و بالا ہے ان سب احمقانہ باتوں سے اور ان عقائد سے اور ان شرکیہ جملوں سے جو ظالم لوگ اللہ کے لیے بیان کرتے ہیں۔ تو یہ تو مسئلے کا ایک پہلو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امت کو اس سے بچایا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسے لوگ نہیں آئے جنہوں نے یہ کہا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ صفات ہیں۔ تو ایک پہلو سے اس امت کی حفاظت ہوئی۔ اگر اس امت میں کوئی گمراہ ایسے پیدا ہو جاتے جو اللہ کی صفات کو مستقل خدا کی حیثیت سے ماننے والے ہوتے تو یہ شرک شروع ہو جاتا، اور اس شرک میں سب سے بڑی رکاوٹ خود قرآن کریم رہا، کیونکہ مسلمانوں کا بچہ چاہے وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا تھا، اور وہ اپنی پیدائش کے بعد جب تعلیم کے مراحل میں آیا تو اس کی تعلیم
مذہبی تعلیم اور عقیدے کی تعلیم خواہ معتزلہ نے دی ہو خواہ اہل سنت نے دی ہو، ان سب نے خدا کی توحید پر اسے قائم رکھا اور خدا کی توحید کا سبق اسے دیا اور اللہ کی وحدانیت کا درس اسے دیا، تو امت میں یہ باب بالکل بند رہا اور کوئی ایسا گروہ اور طبقہ نہیں تھا جنہوں نے اللہ تعالی کی صفات کے متعلق یہ عقیدہ بنا لیا ہو کہ خدا کی صفات اس کی خدائی میں شریک ہیں یا ان کا عقیدہ شرک کا ہو گیا ہو، معاذ اللہ ایسے نہیں ہوا۔ اللہ تعالی کی توحید پر ایک بات خیال میں آئی، اس کو سن لیجئے پھر آگے چلتے ہیں۔ مسئلہ یہ کہ اللہ تعالی کی صفات اس کی ذات کا حصہ ہیں یا اس سے الگ ہیں، تو بس یہ بات تو ہم کر چکے کہ اکا دکا چھوڑ دیجئے، باقی کوئی مستقل طبقہ جو شرک کرتا ہو اور اللہ کی صفات کو اس کی ذات کے بالمقابل لاتا ہو، اس امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والتسلیم میں کوئی نہیں رہا۔ یہ بات یہاں مکمل ہو گئی اور دو چیزیں باقی رہ گئیں۔ ایک یہ کہ پھر اللہ کی صفات کیا اس کی ذات کا حصہ ہیں؟ اب جب کہتے ہیں کہ الگ ہیں، نہیں ہے اس کی صفات اس سے، تو پھر آپ کے پاس ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ مانیے کہ اس کی ذات کا حصہ ہے، اور دوسرا وہ ہے جو اہل سنت والجماعت نے کہا کہ نہ ہم اسے عین ذات مانتے ہیں کہ اس کی ذات کا حصہ ہیں، نہ غیر ذات مانتے ہیں کہ اس کی ذات کے علاوہ ہیں۔ اگر وہ علاوہ کو مان لیں تو شرک کا باب کھل جاتا ہے۔ تو ہمارے پاس دو راستے ہیں، قبل اس کے کہ اس پہ بات شروع کریں۔ ایک بات خدا کی توحید پہ یاد آئی اور وہ بہت زبردست بات ہے، ایسی اچھی بات امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہی ہے کہ سونے کے پانی سے لکھے جانے کے قابل۔ ان کے زمانے میں جب یہ عقیدوں کے فتنے اٹھے اور اللہ تعالی کی توحید زیر بحث آئی اور کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ اہل سنت والجماعت کہ خدا کی توحید پر قائم نہیں رہے اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ انہیں تعلیم دی تھی اس تعلیم سے یہ ہٹ گئے ہیں، اور پھر اس سے بڑھ کر جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پہ بات آئی، یعنی ان کے طبقے پر پورے پہ، تو وہ تبع تابعین میں سے تھے، اور انہوں نے توحید اور صحیح عقیدہ صرف دو واسطوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا تھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ یہ حضرات 94 ہجری میں پیدا ہوئے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے 14 برس یہ چھوٹے تھے، تو ان سب لوگوں نے عقیدہ جو تھا وہ سیکھا تھا تابعین سے، اور تابعین نے عقیدہ سیکھا تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح عقیدہ اللہ سے لیا تھا، جبریل امین کے واسطے سے۔ تو عقیدہ تو یہ تھا۔ جب لوگوں نے اعتراض کیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اگر یہ تعلیم تم لوگوں کو دی ہے تو اس میں توحید نہیں ہے خدا کی، تو صحابہ رضی اللہ عنہ پر اعتراض دونوں طرف پر اعتراض ہوتا تھا، ایک تابعین پر کہ تم لوگوں نے ان سے صحیح یا تو لیا نہیں یا یہ کہ انہوں نے تمہیں گمراہ کیا معاذ اللہ، اور پھر صحابہ رضی اللہ عنہ پر اعتراض دوسری طرف یہ پڑتا تھا کہ انہیں یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا عقیدہ صحیح نہیں دیا یا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو دیا تھا، یہ لوگ صحیح عقیدے کو لے نہیں پائے۔ تو جب یہ ساری مباحث چھڑی ہیں اور گمراہوں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے معاصرین پر اعتراضات شروع کیے، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی بات سناتے تھے، اور ان کی یہ بات طبقات الشافعیۃ الکبریٰ کی 9ویں جلد میں علامہ سبکی نے نقل کی ہے۔ سبکی کہتا ہے کہ قد قال الشافعی رضی اللہ عنہ، امام شافعی رضی اللہ عنہ نے کہا، سألت مالکا عن التوحید، میں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا اللہ کی توحید کے بارے میں۔ یہ ہم اہل سنت والجماعت پر یہ جو الزام لگ رہا ہے کہ ہم خدا کی توحید پر نہیں رہے اور ہمارے مقابلے میں یہ بدعتی اپنے آپ کو اہل توحید کہتے ہیں، تو آپ بتائیں اس کا کیا حل ہے؟ ایسا جواب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے، سونے کے پانی سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ ان کا دیکھو محمد بن ادریس شافعی، محال ان نظن بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ علم امتہ الاستنجاء ولم يعلمهم التوحید، میں مان ہی نہیں سکتا، یہ بات ہی محال ہے،
یہ ممکن ہی نہیں ہے شافعی کہ ہم لوگ یہ گمان تک کریں، ہم یہ سوچ بھی لیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو استنجے تک کی تو تعلیم دی کہ کیسے پاک اور کیسے ناپاک ہوتا ہے آدمی، اور انہیں خدا کی توحید نہیں سکھائی۔ محال ان نظن بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ علم امتہ الاستنجاء ولم يعلمهم التوحید، ناممکن ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو استنجے تک کی تو تعلیم دے دیں اور خدا کی توحید نہیں سکھائیں۔ وقت قال صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا تھا، امرت ان نقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں جہاد کروں ان لوگوں کے خلاف یہاں تک کہ وہ اس بات کا اقرار کریں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں۔ یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا۔ اس لیے اس دور میں جو اپنے آپ کو اہل عدل اور اہل توحید کہتے تھے اور ان کا تعلق معتزلہ سے اور فقہ جعفریہ کے جو عقائد ہیں ان سے تھا، اور وہ اہل سنت پر تنقید کرتے تھے، انہیں اس جملے کا سوچنا چاہیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کیا بات کہی۔ تو اللہ تعالی کی صفات کے متعلق ایک تو عقیدہ یہ ہوا کہ ہم اب دو چیزوں میں سے ایک کو مان لیں کہ وہ اللہ کی صفات اللہ کی عین ذات ہیں اور اس کا حصہ۔ مسلمانوں میں صوفیہ اس کی طرف گئے ہیں، اور بہت بڑے بڑے اکابر صوفیہ نے یہ کہا کہ جو کچھ اللہ تعالی کی ذات سے فائدہ ہوتا ہے وہ اس کی صفات سے بھی فائدہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالی کی صفات جو ہیں وہ عین ذات ہیں اس کی۔ معتزلہ کا بھی یہی قول ہے، اور بہت سے حکماء کا قول ہے، اور متکلمین جو ہیں وہ، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ فقہاء، علم کلام کے لوگ اور علماء اہل سنت والجماعت نے جو عقیدے کی بات لکھی ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی کی ذات عین ذات کا حصہ اس کی صفات نہیں ہے، اس لیے کہ صفت موصوف کا عین نہیں ہوتی۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میری معبود اللہ کی صفت علم ہے تو اس کی بات نہیں مانی جا سکتی، اس لیے کہ اللہ تعالی کی صفت علم کہاں ہے، یعنی تم اس کا الگ ایک وجود مانتے ہو۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ مجھے جتنا بھی عہدہ اپنی حکمت عملی اور دانش عقل کی وجہ سے ملا ہے، یہ سب کا سب فضل ہے اللہ کی صفت حکیم کا۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ جو تم مجھے کروڑوں پتی دیکھتے ہو تو چونکہ میرا معبود اللہ نہیں بلکہ رزاق اس کی صفت ہے، وہ مجھے پیسے دیتا ہے، تو یہ شرک ہے، اس لیے کہ اس نے اللہ کی کسی ایک صفت کو اللہ سے الگ کر کے اس کی پرستش شروع کر دی۔ ایک آدمی کے پاس علم ہے تو وہ کہتا ہے کہ اللہ کی صفت علم میں اس کی پرستش کرتا ہوں، تو یہ گمراہی کی بات ہے۔ ہاں، وہ دولت مند کہے کہ جو دولت اللہ نے دی ہے، میرا اللہ رزاق ہے، اور صاحب علم کہتا ہے کہ میرا پروردگار جو علیم ہے، جو خبیر ہے، جو علم والا ہے، خبر والا ہے، اس کی مہربانی ہے کہ اس نے مجھے علم دیا ہے۔ اب بات صحیح، اور یہی معنی ہے اس کے جو بعض صوفیہ بعض لوگوں کے متعلق کہتے تھے کہ فلاں بزرگ کی پرورش اللہ کی صفت علم نے کی ہے، تو مطلب یہ نہیں تھا کہ اللہ کے علم کی صفت الگ سے کوئی چیز ہے جس نے اس آدمی کی پرورش کی ہے، اس بزرگ کی۔ مطلب یہ تھا کہ اللہ کی صفت علم جو ہے، اس علم کی تجلیات اس شخص پر اتنی بڑی ہیں کہ اللہ نے اپنے زمانے کا بہت بڑا عالم دین اور صاحب علم اسے بنا دیا ہے۔ اللہ کی صفت علم کی تجلیات جو ہیں وہ دودھ کی صورت میں بھی نظر آتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ کو دودھ دیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا، اتنا پیا
حتیٰ کہ اس دودھ میں جو تری تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ناخنوں میں نظر آنے لگی اور پھر وہ دودھ بچ گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ پھر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا میں نے عمر رضی اللہ عنہ کو دے دیا. یہ اللہ کی صفت علم کی تجلیات ہیں. صوفیہ یہ کہتے ہیں جو محققین ہیں اللہ تعالی کی صفت رزاقیت اپنے بندوں کی پرورش کرتی ہے اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لاکھوں کروڑوں میں کھیلتے ہیں، اس لیے کہ خدا کے رزاق ہونے کی صفت اس کی تجلیات اس شخص پر پڑ گئی. معاذ اللہ گمراہ ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس سے گمراہی کا صدور ہوتا ہے، لوگوں کو کفر کی دعوت دیتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرتا ہے، اللہ تعالی کی ذات پاک کے ساتھ خداؤں کو ملاتا ہے، براہمن ہے، ہندو ہے، کوئی ہے، اس پر اللہ کی اسم مضل کی تجلیات پڑ گئیں. اور ایک شخص ہے جس سے خیر ہی کا صدور ہوتا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کو یاد کرتا ہے، اسے دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے اور اس کی باتوں سے صحیح عقیدے کی توفیق ملتی ہے. اللہ کے اسم ہادی کی تجلیات اس شخص پر پڑ گئی ہیں. یہ سب کا سب صوفیہ کا معاملہ ہے. وہ اس طرح اس کی تعبیر کرتے ہیں اور وہ اہل سنت والجماعت میں سے تھے. ایک آدمی اپنی دعا میں کہے یا اللہ، آپ بتائیں یہ جائز ہے یا ناجائز؟ جائز ہے. ایک آدمی کہتا ہے یا الہی، یہ جائز ہے اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کے ایک مقام پر الفاظ میں الہی کا لفظ آیا ہے اور کتاب الاسماء والصفات کے آغاز میں ہی امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو لائے. ایک کہتا ہے یا علیم یا کریم یا ودود یا جبار. آپ خود سوچیں، یہ سارے اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، بالکل ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کو ان ناموں کے ذریعے پکارے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سارے اچھے نام میرے لیے ہیں، اسماء حسنہ میرے ہیں، فدعوا بہا. لوگوں اللہ کو پکارو، اللہ کو یاد کرو، اللہ سے دعا مانگو اس کے ان ناموں کے ذریعے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ طالب علمی کے دور میں جب میں کسی مسئلے میں پھنس جاتا تھا تو میں کسی ویرانے میں چلا جاتا تھا، کسی غیر آباد مسجد میں چلا جاتا تھا اور اپنا سر رکھ دیتا تھا زمین پہ اور بار بار درخواست کرتا تھا کہ یا علیم علمنی، اے علم والے مجھے بھی علم دے دے، اے علم والے اس مشکل مسئلے کی گتھیاں تو سلجھا دے. یہ سب ٹھیک ہے. اب ایک دوسرا شخص ہے، وہ کہتا ہے یا علم، اے علم. آپ خود سوچئے یہ جائز ہے؟ وہ کہتا ہے یا حیات، اے زندگی، کیا یہ جائز ہے؟ وہ کہتا ہے یا کلام، اے کلام، کیا یہ جائز ہے؟ وہ کہتا ہے یا ترزیق، اے رزق، کیا یہ جائز ہے؟ یقیناً یہ حرام ہے، ناجائز. اگر وہ یا حیات، اے زندگی، اس کی بجائے کہے یا محیی، اے زندہ کرنے والے، یہ درست ہے. یا علم کی بجائے کہے یا علیم، یہ درست ہے. یا ترزیق کی بجائے کہے یا رزاق، یہ درست ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالی کی صفات عین اس کی ذات کا حصہ نہیں، کیونکہ اور غیر بھی نہیں، کیونکہ غیر جب مانیں گے تو جیسے کہ پہلے عرض کیا کہ غیر تو جب ہوں اس کے علاوہ، غیر کا مطلب اس کے علاوہ تو جب ہوں جب ایک کو فنا کریں اور دوسرے کو بقا دیں. اللہ کو ختم کریں اور اس کی صفت کو مان لیں، معاذ اللہ. اور یہ معنی حق تعالی شانو کے لیے درست نہیں ہے، کیونکہ غیر کے فنا اور عدم کی صورت میں دوسرے غیر کا وجود اور بقا ماننا پڑتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کی ذات کے لیے اس کی صفات نہ عین ذات ہیں نہ غیر ذات ہیں. غیر ذات کا تو بحث ہو گئی، عین ذات اس لیے نہیں کہہ سکتے
کہ آپ کہتے ہیں کوئی معاذ اللہ کہتا ہے یا حیات ہے زندگی، تو وہ گناہ کا کام کرتا ہے، یہ کہے یا محیی ہے زندہ کرنے والے، کیونکہ خود سے زندگی کی تو کوئی عبادت نہیں نا، علم کی کوئی چیز، علم کیا چیز ہے جس کی عبادت کرنی ہے، رزق کیا ہے جس کی عبادت کرنی ہے، بھئی عبادت تو اس کی کرنی ہے جو رزق دے رہا ہے، علم دے رہا ہے، زندگی دے رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی صفات اس کی ذات پاک سے ان کا تعلق ایسے ہی ہے جیسے آپ کہتے ہیں کہ 1 3 5 7 9 یہ پانچوں عدد طاق ہیں۔ اب کوئی کہے کہ طاق ہونا ان کا یہ 1 3 5 7 9 کا حصہ ہیں، اس سے الگ ہیں یا ان میں شامل ہیں، تو آپ انہیں الگ بھی نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ یہ اعداد طاق ہیں، اور آپ کہیں کہ اس کا حصہ ہے تو حصہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ بس جس طرح 2 4 6 8 10 ان پانچوں میں جفت شامل ہے، اور 1 3 5 7 9 میں طاق شامل ہے، ایسے ہی اللہ تعالی کی صفات اس کی ذات کا حصہ ہیں بھی اور نہیں بھی۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں علم کو اپنی طرف منسوب کیا ہے، اور اللہ نے فرمایا انزلہ بعلمہ، اللہ نے اپنے علم کے ساتھ اس کتاب کو نازل کیا ہے۔ تو اپنے علم کے ساتھ اس سے معلوم ہوا کہ علم اللہ سے علاوہ کوئی چیز ہے، لیکن علاوہ آپ مانتے ہیں تو پھر کفر و شرک کا دروازہ کھلتا ہے۔ پھر عین ذات مان لیجئے، عین ذات آپ مان نہیں سکتے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ہم نے اپنے علم کے ساتھ نازل کیا ہے، تو علم ہے اللہ کی صفات میں سے، اور اللہ کی یہ صفت علم ایسی ہی قدیم ہے جیسے اللہ خود قدیم ہے، جیسے اللہ اول بھی ہے آخر بھی ہے، اس کی ذات کے ساتھ ساتھ اس کی صفات بھی ایسے ہی ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا یہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور اس کے علم میں سے ایک ذرہ برابر کسی چیز کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، کوئی اس تک پہنچ نہیں سکتا جب تک کہ اس کی ذات پاک نہ چاہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذو القوۃ المتین، اللہ تعالیٰ طاقت والا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک چیز ہے طاقت اور ایک ہے اللہ، تو اللہ کی صفات میں سے طاقتور ہونا صفت ہے، نہ اس کے علاوہ کوئی چیز ہے، کیونکہ اس سے شرک کی راہ کھلے گی، اور عین ذات بھی نہیں ہے بلکہ اس کی ذات کے لوازمات میں سے ہے، لازم ذات ہے۔ اور امام رازی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ بعض فلاسفہ کہتے ہیں کہ زائد الگ ذات ہے، وہ بھی ٹھیک ہے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ تعالی شانہ کی صفات نہ عین اس کی ذات کا حصہ ہیں، اور نہ ہی وہ اس کی ذات کے علاوہ کوئی چیز ہے، بلکہ اس کی ذات کے لوازمات میں سے ہیں۔ اس مشکل مسئلے کو، اور بہت ہی اہم لیکن بہت ہی مشکل مسئلے کو، تقریر دل پذیر میں قاسم العلوم والخیرات حجت الاسلام حضرت محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے چھیڑا، اور انہوں نے اس میں بحث کی ہے، اور اس آخری زمانے میں جو چند ایک گنے چنے دماغ اللہ نے اس امت کو دیے تھے، 5-7 آدمی تھے جو اتنے ذہین تھے اور شریعت کو بڑی آسان زبان میں وہ اپنے زمانے کے مطابق حل کر گئے، اور مشکل مسائل پر بھی انہوں نے قلم اٹھایا تو کمال کا قلم اٹھایا۔ ان میں سے ایک ہستی یہ تھی نور اللہ مرکزہ ورحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت نے تقریر دل پذیر میں جو بات لکھی ہے اس کی ذرا سی تشریح ساتھ سن لیجئے۔ ہے یہ مشکل مسئلہ لیکن شاید کہ اس سے آسان ہو جائے۔ فرماتے ہیں کہ انسان خود اپنی حالت پر غور کرے، یہ الفاظ ہمارے اپنے مفہوم حضرت کا ہے، تو انسان کے وجود میں جتنے بھی اوصاف پائے جاتے ہیں وہ ہماری ذات کا حصہ ہیں۔ ہمارے وجود میں اور ہماری صفات میں کوئی فرق نہیں۔ مثلا ایک آدمی قاری ہے تو قرات کرنا، قرآن کریم کا پڑھنا اور صحیح مخارج کا ادا کرنا اس کی ذات زبان کا ایک حصہ ہے۔ ایک آدمی سخی ہے تو سخاوت اس کی ذات کا حصہ ہے۔ یہ اوصاف اس انسان کی ذات کے علاوہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔
مثلاً وہ سخی ہے، اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو گھر میں در و دیوار ہیں، کھڑکیاں ہیں، طاق ہیں، روشن دان ہیں، یہ اس کی صفات نہیں ہیں، یہ الگ چیزیں ہیں اور اس انسان کا وجود الگ ہے۔ لیکن وہ آدمی اگر سخی ہے یا قاری ہے تو یہ چیزیں اس کی ذات کا حصہ ہیں، اور اس انسان کا وجود اس میں وہ پائی جاتی ہیں۔ اور اللہ تعالی کی صفات جو ہیں اگرچہ وہ بے انتہا ہیں، لیکن اللہ کے وجود نے ان سب صفات کو گھیر لیا ہے۔ پھر خالق اور مخلوق میں فرق کیا ہوا؟ تو فرق یہ ہوا کہ ہم لوگوں میں ہماری ذات ان اوصاف کو اپنے اندر گھیرے ہوئے ہے، اس لیے کہا کرتے ہیں کہ فلاں شخص میں یہ صفت پائی جاتی ہے۔ یہ نہیں کہتے کہ فلاں صفت میں وہ شخص ہے۔ سمجھیے گا اس مسئلے کو، یہ کہا کرتے ہیں کہ فلاں شخص میں علم ہے، یہ نہیں کہا جاتا کہ فلاں شخص علم میں ہے، اس لیے کہ علم اس کا وصف ہے نا۔ ایک آدمی بہت خوبصورت ہے تو یہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص حسین ہے، خوبصورت ہے، یہ نہیں کہتے کہ خوبصورتی اور حسن میں وہ شخص ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص میں یہ وصف ہے، یوں نہیں کہتے کہ فلاں وصف میں وہ شخص ہے۔ اور ان سب کو انسان کا وجود محیط ہے، چنانچہ کہا کرتے ہیں کہ فلاں شخص یا فلاں بات وجود میں آئی، فلاں شخص آیا، یوں نہیں کہتے کہ وجود فلاں شخص اور فلاں بات میں آیا۔ تو انسانوں میں اوصاف ہیں اور انسان نے انہیں گھیرا ہوا ہے، اور خدا بند کریم کی ذات بابرکات اس کے اوصاف کو محیط ہے، پر اس کی ذات کو کوئی اور وجود خارجی محیط نہیں ہے، بلکہ وہ خود وجود کی اصل ہے۔ تو تعالی شانہ کی ذات بابرکات جو اس کی صفات ہیں، اس کی ذات ان صفات پر چھا گئی ہے، لیکن اللہ کی ذات پر اور کوئی خارجی وجود ایسے نہیں ہے۔ جیسے سورج کی روشنی، کہ سورج میں روشنی کہیں باہر سے نہیں آتی بلکہ اس سے نور نکلتا ہے اور اوروں تک پہنچتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ کہ خدا بہت سے ہوں یہ نہیں ہے کہ ہر کوئی اپنا اپنا وجود رکھتا ہو، اس لیے خدا کی صفات کا الگ سے وجود مانا ہی نہیں جا سکتا، اگرچہ اس کی صفات اللہ ہی کی طرح ہمیشہ سے ہیں، لیکن ان سب کا وجود ایک ہی ہے۔ یہ یوں کہیے کہ بعض اوقات ذات تو ایک ہی ہوتی ہے مگر اس کے بہت سے لقب ہوتے ہیں۔ ایک آدمی ہے، کوئی اس کو باپ کہتا ہے، کوئی بھائی کہتا ہے، کوئی شوہر کہتا ہے، کوئی چچا، کوئی بھتیجا، کوئی بھانجا، کوئی ماموں، لیکن آدمی ایک ہی ہے۔ اس ایک کے بہت سے وجود نہیں ہو جاتے، رشتے بہت سے ہوتے ہیں۔ تو جب اللہ کی مخلوق میں جسم ہونے کے ساتھ بھی یہ بات ہے کہ لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات کی وجہ سے رشتے مختلف ہو گئے لیکن ذات ایک رہی، تو اللہ تعالی کی ذات جہاں کسی مادے کا وجود نہیں، جو کثیف نہیں، جو کسی گوشت، پوست، لکڑی، ہیرا، سونا، چاندی کسی چیز سے نہیں بنی، وہ اتنی لطیف ہے، اس کے لیے یہ بات کیسے جائز نہ ہو؟ انسانی جسم دیکھیے، ہاتھ ہے اور چیز ہے، پاؤں اور چیز ہے، کان اور چیز ہے، ناک اور چیز ہے، لیکن روح ایک ہی ہے، ہر جگہ روح کا اثر ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالی کی ذات خدا بندی وہ ایک ہی ہے، اور انسانوں کے تعلق کی وجہ سے اس کی صفات بدل گئیں۔ بچے کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ ہی اس کا خالق ہے، کسی انسان کے پاس دولت دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ ہی اس پہ فضل فرمانے والا ہے، کسی کے پاس علم دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں سبحان اللہ، خدا نے کیا علم سے نوازا ہے۔ تو دیکھیے، علم، رزق، یہ اللہ کے ساتھ انسانوں کی وجہ سے اس کی صفات بدلی، اصل میں ذات تو ایک ہی رہی۔ اب اس سے بھی آسان مثال دیکھیے،
سورج جب طلوع ہوتا ہے صبح کے وقت تو بالکل جیسے سرخ انگارہ ہوتا ہے اور اس میں جیسے کوئی شعاع نہیں ہوتی. جب اوپر اٹھتا ہے تو سفید ہو جاتا ہے، پھر شعائیں نکلنے لگتی ہیں، پھر شام کو آپ دیکھیں ڈھلنے کے قریب ڈھل جاتا ہے اور غروب ہونے کے قریب جب 10-15 منٹ رہ جاتے ہیں تو بالکل زرد ہوتا ہے. ان سب صورتوں میں یہی کہتے ہیں نا کہ ہم نے سورج کو دیکھا. صبح جب وہ انگارے کی طرح تھا اس وقت بھی وہ سورج تھا، دوپہر کو جب روشنیوں اور اپنی کرنوں سمیت دنیا پہ غالب آتا ہے تو بھی وہ سورج ہے، اور شام کو جب زرد ہوتا ہے تو بھی وہ سورج ہے. اس کا کوئی نہ کوئی اپنا رنگ تو ہے، لیکن اس کے باوجود جب اسے انگارے کی طرح دیکھا تو بھی کہا سورج، اور جب شام کو زرد دیکھا تو بھی کہا سورج. مختلف رنگوں میں وہ جلوہ گر ہوتا ہے. ایسے ہی اللہ تعالی کی ذات ایک ہے، وہ ایک سے زیادہ معاذ اللہ ہے ہی نہیں، پر اس کی تجلیات جو پڑتی ہیں یہ الگ الگ ہیں، اور اللہ کی تجلیات کے اختلاف کی وجہ سے انسانوں میں صفات اور کمالات پیدا ہو گئے، ورنہ حقیقت میں اللہ ہی کی ذات ہے جس کا فیض ہے. اور آپ تیسرے درجے میں اس سے بھی آسان سمجھ لیجئے کہ آپ دیکھیے کہ ایک چراغ جلایا جائے، ایک بلب جلاتے ہیں، اور اس چراغ کو، بلب کو، لالٹین کو ایسی جگہ رکھیے جہاں چاروں طرف مختلف رنگوں کے آئینے ہیں. تو سرخ آئینے میں سرخ رنگ نظر آئے گا، سفید آئینے میں سفید رنگ نظر آئے گا، سبز آئینہ ہے تو سبزی مائل رنگ اس کا ملے گا، اور نیلا ہے تو نیلا رنگ نظر آئے گا. جدھر نظر ڈالیں وہ روشنی مختلف رنگوں میں آپ دیکھتے ہیں، تو وہ مختلف رنگ روشنی کے نہیں ہیں، وہ شیشے کی وجہ سے ہیں. تو ایسے ہی اللہ کی ذات، اس کی صفات جو لوگوں تک پہنچتی ہیں، صفات باری تعالی، ذات باری تعالی سے ایسی نسبت رکھتے ہیں، نہ ان کو عین ذات کہہ سکتے ہیں نہ غیر ذات کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ جو شمع یا بلب یا لالٹین جو سبز اور سرخ وغیرہ آئینوں میں نظر آتی ہے نا، تو یہ ان کا اصلی رنگ نہیں، بلکہ ان کا اصل رنگ وہ اور ہے. یہ رنگ جو سرخی یا سبزی یا سیاہی یا کسی طرح بھی ہمیں نظر آتا ہے، نیلا نظر آتا ہے، تو اس وجہ سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ روشنی کا رنگ یہ ہے، کیونکہ ہم یقیناً جانتے ہیں کہ بلب جو اندر ہم نے فٹ کیا ہوا ہے اس کا رنگ اپنا ہی ہے. اب ہم کہتے ہیں، بچہ پوچھتا ہے کہ پھر یہ سرخ رنگ کیوں نظر آ رہا ہے، تو آپ کہیں گے کہ آئینہ جو تھا، شیشہ جو تھا، اس کا رنگ سرخ کٹ کے شمع سے جا کر مل گیا. نہیں، تو آئینے کا رنگ کٹ کر شمع سے نہیں مل جاتا، اور یہ بھی نہیں ہوا کہ وہاں پر شمع بجھ گئی ہو اور اس کا رنگ قائم رہے. تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ سرخ رنگ شمع کا حصہ ہے، لیکن چونکہ ادھر ہی سے رہی ہے روشنی اور آگے سے آ کے آئینے کے رنگ سے تبدیل ہو رہی ہے، اس لیے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ شمع کا، بلب کا اس میں کوئی اثر نہیں ہے. بس جو نسبت ان رنگوں کی اس بلب یا شمع کے ساتھ ہے، وہی نسبت اب تعالی شانہ میں ذات اور صفات کی ہے کہ آپ ان رنگوں کو عین شمع کا حصہ بھی نہیں کہہ سکتے اور ان سے الگ بھی نہیں کہہ سکتے. وہی فیض شمع کا چل رہا ہے، مختلف رنگوں میں سامنے آ رہا ہے. اسی طرح اللہ تعالی کی صفات انسانوں کے ساتھ جو آتی ہیں وہ ایسے ہی آتی ہیں. حضرت رحمت اللہ علیہ نے ایک اور مثال دی ہے اور اس کو بھی آسان لفظوں میں بیان کیا جاتا ہے. فرماتے ہیں کہ سورج کے متعلق علم ہیت والوں سے پوچھو جنہوں نے مختلف اس کائنات میں ستاروں پہ، زمین پہ تحقیق کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ آگ کا ایک گولا ہے، آپ سورج کو چڑھتے ہوئے دیکھیں تو ایک انگارہ ہے. تو یہ جو شکلیں ہم کو نظر آتی ہیں، ایک انگارہ ہے، ایک گولا ہے، ایک چکی دیکھتا ہے کہ چکی کے پاٹ کی طرح ہے، بالکل گول ہے. ہم انہیں کیا کہیں کہ سورج واقعی یہ ہے؟ یہ نہیں ہے. جسے آپ انگارہ کہہ رہے ہیں تھوڑی دیر میں دیکھیے گا کیا ہوتا ہے. جسے آپ زرد کہہ رہے ہیں ڈوبنے کے وقت تھوڑی دیر کے بعد یعنی چند گھنٹوں کے بعد جب طلوع ہوگا تو دیکھیے گا کہ پھر یہ کیا ہوتا ہے. کیا یہ سورج ہے؟
ہم کہتے ہیں یہ سورج نہیں ہے. دوسرا کہتا ہے صاحب یہی تو سورج ہے اور تھوڑی دیر میں اس کا رنگ تبدیل ہو جائے گا. ہم کہتے ہیں ہاں سورج ہے. تو اس انگارے کو یا اس چکی کے پارٹ کو یا اس سورج کو جو زرد ہو گیا ہے اور ڈوبنے کے قریب ہے، نہ ہم سورج کی اصل صورت کہہ سکتے ہیں اور نہ ہی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سورج نہیں ہے. بس اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات، ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا حصہ بھی نہیں ہے لیکن خدا سے الگ بھی نہیں ہے، اور اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے. البتہ مسلمان صوفیہ اس بات کے قائل ہوئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جو فائدے ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے حاصل ہوتے ہیں وہی فائدے اس کی صفات سے بھی حاصل ہوتے ہیں. اس لیے انہوں نے لا عین ولا غیر کی بحث میں زیادہ پڑھی نہیں. انہوں نے کہا بس اللہ کو مانو، اس کی صفات کو مانو کہ تعالیٰ شانو کی صفات اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کی طرح قدیم ہیں، ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی. اس لیے اس سے قبل کی نشست میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ان کے متعلق ایمان لانا ضروری ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی صفات کی وجہ سے اس کے نام بھی ہیں. مثلا ہم اسے رزاق کہتے ہیں اس لیے کہ وہ رزق دیتا ہے. ہم اسے کریم کہتے ہیں اس لیے کہ اس نے کلام فرمایا، قرآن کریم کو نازل کیا. ہم اللہ تعالیٰ کو حکیم کہتے ہیں اس لیے کہ اس کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں. تو یہ جتنے بھی اللہ کے نام ہیں یہ سب کے سب نام ہمیں وہ بولنے ہیں جو شریعت نے ہمیں سکھائے ہیں، کیونکہ اللہ کی الوہیت اور اس کی بارگاہ کا کیا ادب ہونا چاہیے انسان کو نہیں معلوم ہو سکتا. یہاں پر پہنچ کے عقل کچھ کام نہیں دیتی، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام انسانوں کو تعلیم دیتے ہیں کہ خدا کی صفات کیسی ہیں اور خدا کی صفات کے مطابق نام اس کے لیے کیسے استعمال کرنے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے کیا کیا نام آئے. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اپنے نام استعمال کیے ہیں، کیونکہ یہودی اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ بار بار اپنے ناموں کو لائے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ نام ہیں. اب وہ اللہ کے نام کیا ہیں؟ سورہ حشر میں بھی آئے ہیں، شریعت بتاتی ہے، اور شریعت نے ہمیں بتایا کہ اللہ کے جتنے نام ہیں سب کے سب توقیفی ہیں. توقیفی کا مطلب یہ ہے کہ وہ موقوف ہیں کہ صاحب شریعت نے انہیں بتایا ہو. عقل اللہ کی صفات کو سمجھنے سے قاصر ہے. شریعت نے اللہ تعالی کی ذات پر جن ناموں کا اطلاق کیا ہے ان ناموں کا بولنا جائز، اور کسی چیز میں اگرچہ کتنی خوبی پائی جاتی ہو اور کوئی نام کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اگر شریعت نے اللہ کے لیے اس لفظ کا استعمال نہیں کیا ہم نہیں کر سکتے. مثلا شریعت نے کہا جواد ہے اللہ، ہمیں جواد ہی بولنا ہے. جواد کا اگر آپ اردو میں ترجمہ کر لیں تو وہ سخی ہو جائے گا. سخی نہیں کہنا چاہیے اللہ کو، جواد ہی کہنا چاہیے، اس لیے کہ سخی کا لفظ ایسا ہے کہ انسانوں کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے بعض اوقات، اور شریعت نے یہ لفظ متعین نہیں کیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی میں اللہ کے جو نام سکھائے ہیں ہم ویسے ہی بولیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کریم نے اللہ کے لیے حکیم کا لفظ سکھایا ہے، ہم حکیم کہیں گے اللہ کو. اب ایک آدمی کہتا ہے معاذ اللہ خدا کے لیے خدا ڈاکٹر ہے، تو ڈاکٹر چاہے کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو اور چاہے 100% اس کے مطلب میں آنے والے، اس کے کلینک میں آنے والے لوگ شفایاب ہو جائیں، تو بھی یہ لفظ اللہ کے لیے نہیں بولا جا سکتا کیونکہ شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی. ہر زبان میں اردو، پنجابی، ہندی، انگلش، فارسی، ہر زبان میں اللہ تعالیٰ کے لیے اس کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ الفاظ ہوتے ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے نام کافروں نے رکھے ہیں ان کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، اللہ کو ان الفاظ سے نہیں پکارنا چاہیے.
بعض اوقات اس میں کفر کا خدشہ ہوتا ہے، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ ان ناموں کی بے احترامی بھی نہیں کرنی چاہیے، ان ناموں کو حقارت بھی نہیں دینی چاہیے، اور ان ناموں کی بے تعظیمی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کا نام بھگوان، ایک مسلمان کہتا ہے بھگوان ہی دے گا، بری بات ہے، شریعت نے ہمیں اللہ کا یہ نام نہیں سکھایا، مسلمان کو کہنا چاہیے اللہ ہی دے گا، اور پھر وہ بھگوان کے لفظ کی توہین شروع کر دے مسلمان، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ غیر مسلموں نے اپنی زبان میں اللہ کے لیے جو تعظیم کے الفاظ رکھے ہیں، ممکن ہے اس میں کوئی چیز ایسی ہو جو حق تعالی شانو کی عزت اور ادب کے لیے ہو، ہمیں نہیں چاہیے کہ ان الفاظ کی بے ادبی کرے۔ رام ہے، انہوں نے اللہ کا نام رکھا ہے، وہ رکھتے رہے، ہمیں نہ تو اللہ کو رام کہنا ہے اور نہ اس لفظ کی توہین کرنی ہے۔ انگریز گاڈ کہتے ہیں، نہ ہمیں اس لفظ کو استعمال کرنا ہے اللہ کے لیے، نہ اس کی توہین کرنی ہے، ہمیں اللہ کو اللہ ہی کہنا ہے۔ ایک مسلمان ہے، مرض میں تکلیف میں مبتلا ہو گیا اور کہتا ہے اللہ، یہ درست ہے، وہ کہتا ہے او گاڈ، یہ اس کے لیے تو ہو سکتا ہے جو نیا مسلمان ابھی ہوا ہو اور اس کی زبان پر اپنی ہی لغت اور اپنی زبان کے الفاظ چڑھے ہوئے ہیں، اسے تو رعایت مل سکتی ہے، لیکن ایک آدمی جو ابن عن جدی پشتی مسلمان ہے، اس کو کیسے یہ رعایت دے دیں کہ تم اللہ کی بجائے کوئی اور لفظ استعمال کرو؟ اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے، شریعت نے ہمیں سکھایا ہے کہ اللہ کے لیے صرف ان ناموں کا ہی استعمال جائز ہے جو نام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے ہیں یا قرآن کریم نے بتا دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان ناموں کا فیصلہ فرما دیا۔ خدا کا لفظ ہے، ہم اسے اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس لیے کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے استعمال کیا ہے۔ سورہ فاتحہ کا ترجمہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے جب کیا تو انہوں نے اللہ کے لفظ کا ترجمہ خدا سے کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے سامنے ہوا، کسی نے اس پہ اعتراض نہیں کیا، اس لیے ہم کہتے ہیں وہ جائز ہے۔ مگر اب کوئی آدمی اللہ کے لفظ کو چھوڑ دے اور گاڈ، بھگوان، رام، خدا یہ کرتا رہے تو ہم کہیں گے کہ یہ الفاظ سوائے خدا کے لفظ کے باقی الفاظ شریعت نے وضع نہیں کیے، اور ہم اللہ کو کسی نام سے نہیں پکار سکتے جب تک کہ خود خدا نے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا ادب اور اس کا احترام نہ سکھایا اور اس نام کی تلقین نہ کی ہو، کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام نام توقیفی ہیں۔ توقیف کا مطلب یہ ہے کہ وہ شریعت سے سننے پر موقوف ہیں، ان کا دار و مدار اللہ کے ناموں کا اس بات پر ہے کہ شریعت ان ناموں کی اجازت دے۔ اگر شریعت اجازت نہیں دیتی یا شریعت میں نہ ہاں نہ کچھ نہیں پایا جاتا تو بھی احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے ایسے الفاظ کا استعمال نہ کریں۔ اللہ کو شافی کہہ سکتے ہیں کہ وہ شفا دینے والا ہے، لیکن اللہ کو طبیب کہیں، حکیم کہیں، ڈاکٹر کہیں، یہ نہیں ہو سکتا معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ کو حکیم کہہ سکتے ہیں، عقل کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے، اس لیے کہ شریعت نے اس بات کی اجازت بھی نہیں دی اور قرآن و حدیث میں یہ لفظ آیا بھی نہیں۔ ابو علی جبائی جو معتزلہ کا امام تھا، ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ جو علم کلام اور عقیدے میں ہم سب کے امام تھے، ان دونوں کی آپس میں ایک بات پر بحث ہوئی۔ ایک آدمی آیا جبائی کے پاس اور اس نے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ کو عاقل کہنا جائز ہے؟ تو جبائی معتزلی تھے، انہوں نے کہا نہیں، اللہ کو عاقل کہنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ عقل کا لفظ جو ہے نا، اس نے کہا کہ یہ عقال سے نکلا ہے، اور عقال کہتے ہیں اس چیز کو جو منع کر دے، روک دے۔ تو اللہ تعالی کے لیے کہ اللہ کو کوئی چیز روک دے، کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی جو اللہ کو کسی کام سے روک سکے، باز رکھ سکے، تو اس لیے عقال کی وجہ سے عاقل کا لفظ اللہ کے لیے استعمال نہ کرو۔ شیخ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ بلا کے ذہین آدمی تھے، انہوں نے کہا
کہ ان سے جا کر کہنا کہ جس طرح آپ نے یہ قیاس کیا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو عاقل اس لیے نہیں کہہ سکتے کیونکہ لغت اس بات کی اجازت نہیں دیتی، ڈکشنری اس بات کی اجازت نہیں دیتی، تو پھر تو آپ کے قیاس کے مطابق اللہ تعالیٰ کو حکیم بھی نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ ڈکشنری میں لغت میں حکیم کا مطلب ہے حکمت اللجام، کہتے ہیں میں نے گھوڑے کو حکما لگام پہنا دی، لگام دی، اور یہ جو لگام ہے یہ تو لوہے کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے اور گھوڑے کے منہ پہ اس لیے باندھ دی جاتی ہے کہ گھوڑا منہ زوری سے باز آئے، اور پھر انہوں نے کہا حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے بھی اس کو استعمال کیا ہے۔ حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ پر شعر انہوں نے پڑھا کہ حسان رضی اللہ عنہ فرمایا فَنُحْكِمْ بِالْقَوَافِي مَنْ حَجَانَا، جو کوئی ہماری توہین کرے گا ہم اس کو لگام پہنا دیں گے، وَنَضْرِبُ حِينَ تَخْلِطُ الدِّمَاءُ، اور ہم ماریں گے اس وقت اسے جو ہماری توہین کرے گا، جب خون ایک دوسرے سے مل رہے ہوں گے تو پھر ہم سے مار بھی کھائے گا۔ پھر انہوں نے کہا ایک اور شعر، اور کہا کہ یہ بھی شعر ہے کہ ابنی حنیفہ حکموا صفحاءکم، اے بنو حنیفہ اپنے بے وقوف لڑکوں کو لگام دو، انہیں سنبھالو، حکموا لگام دو انہیں، انی اخاف علیکم ان اغضبا، میں ڈرتا ہوں کہ اگر مجھے غصہ آ گیا نا تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ توہین کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تو ابو الحسن عشری رحمۃ اللہ نے کہا کہ جب تم یہ لفظ کہتے ہو کہ عقل سے عاقل بنا ہے، اور عقل کہتے ہیں منع کو، تو یہ جو حکیم کا لفظ ہے یہ بھی تو ایسے ہی ہے، تو پھر اسے حکیم بھی نہ کہا کرو۔ تو جب یہ جواب پہنچا ابو الجبائی کو بالکل چپ ہو گیا، نہیں بول سکا۔ وہ شخص لوٹا اور اس نے کہا کہ ابو الحسن آپ مجھے صحیح مسئلہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کو عاقل کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اس کا حضرت حکیم کہنا چاہیے، ان کا ہاں کہو، حکیم ہے۔ تو اس نے کہا فرق کیا ہے آپ میں اور اس میں؟ تو انہوں نے کہا فرق یہ ہے کہ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے صرف انہی ناموں کو جائز قرار دیتے ہیں جو کتاب اللہ میں آئے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیے ہیں، ہم لغت کو بعد میں دیکھتے ہیں۔ اور ابو الجبائی نے لغت کے ذریعے ثابت کرنا چاہا اور کتاب و سنت کو چھوڑ دیا، اس لیے میں نے اسے اس طرح کا جواب دیا تھا۔ یہ ہے فرق۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے سلسلے میں یہ بات خیال میں آ گئی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کے نام اور ان کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا یہ واضح عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ انہی چیزوں پہ سلامت رکھے اور انہی چیزوں پر خاتمہ فرمائے اور قیامت میں ان چیزوں کو قبول کرے، اور ہم سب کے لیے اس عقیدے کی برکات سے اپنی رضا اور جنت میں داخلہ آسان فرمائے۔